وہ ہیں جنہوں نے قریب سے حضور کو دیکھا، اور کچھ وہ ہیں جنہوں نے دور بیٹھ کر حضور کو دیکھا۔ یار جس نے حضور کے سامنے بیٹھ کر میرے رسول کو دیکھا نا، وہ کون تھے؟ وہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں جنہوں نے حضور کو سامنے بیٹھ کر میرے رسول کو دیکھا، اور دیکھ کر پتہ کیا کہا حسان بن ثابت نے؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یہ کس کی بولی ہے؟ جس نے میرے رسول کو سامنے بیٹھ کر دیکھا، اور جس نے ماہ ربیع النور شریف کی وہ مبارک گھڑیاں قریب سے قریب تر ہوتی چلی جا رہی ہیں، جن گھڑیوں میں آمنہ کے لال تشریف فرما ہوئے۔ آج صدیاں بیت گئیں، لیکن سجی ہوئی گلیاں اور مکانات کے اوپر لگے ہوئے جھنڈوں کو دیکھ کر یوں لگتا ہے جیسے یہ کل کی بات ہے کہ کوئی آیا تھا اور معاشرے میں روشنیاں بکھیر کر چلا گیا۔ زمین سے آسمان تک، آسمان سے لامکان تک ہے، زمین سے آسمان تک، آسمان سے لامکان تک ہے، کہاں کھولے تھے گیسو یار نے، خوشبو کہاں تک ہے۔ آج جب چھوٹے چھوٹے بچوں کو، بزرگوں کو، جوانوں کو سجی ہوئی گلیوں میں جھنڈے اٹھا کر یہ کہتے ہوئے دیکھتا ہوں کہ فلک کے نظاروں، زمین کی بہاروں، سب عیدیں مناؤ حضور آ گئے ہیں، تو ایک دل کو قرار سا ملتا ہے کہ آج کا نوجوان یا آج کا بزرگ یا آج کا بچہ آمد مصطفیٰ کو اپنے لیے ایک بہت بڑا اعزاز سمجھتا ہے، اور از حد ضروری ہے دور موجود کے اندر لوگوں کو ایک ذات سے جوڑا جائے، اور وہ ذات ہے ذات رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیونکہ جو بھی حضور سے جڑ گیا وہ نجات پا گیا۔ ہم اپنے استاد محترم کی بارگاہ میں بیٹھے تھے تو قبلہ استاد المکرم فرمانے لگے، بیٹا میں آپ کو سارے کے سارے دین کا خلاصہ نہ بتا دوں؟ تو ہم نے عرض کی حضور ارشاد فرما دیجئے سارے کے سارے دین کا خلاصہ کیا ہے؟ تو ہمارے شیخ کریم فرمانے لگے، بیٹا دین جو ہے نا، دین وہ حضور کے ادب سے شروع ہوتا ہے اور حضور کے عشق پر ختم ہو جاتا ہے۔ سارے کے سارے دین کا خلاصہ ہی ذات رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ وقت کی ضرورت ہے کہ لوگوں کے دلوں میں حضور کی محبت پیدا کی جائے، ہر قسم کے اختلافات کو سائڈ پر رکھا جائے، اور اس وقت امت کو ایک امت بنایا جائے، اور وہ بزرگ ہو، وہ جوان ہو، وہ ہماری مستورات ہوں، ان کو ایک ذات سے جوڑا جائے، جس ذات کو ذات رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ اب جب حضور کی ذات سے لوگوں کو جوڑنا ہے تو آپ مجھ سے سوال کریں گے کہ کوئی ایسا طریقہ تو ہوگا نا کہ لوگوں کو حضور سے جوڑا جائے؟ وہ کون سا طریقہ ہے کہ جس طریقے کے تحت ہم لوگوں کو حضور کی ذات سے جوڑ سکتے ہیں؟ تو میں بات کو سادہ سا کر کے آپ کو سمجھانا چاہوں گا۔ دیکھیں صاحب، آج سوشل میڈیا کا دور ہے، آج لوگ پڑھے لکھے ہوں یا علم سے دور ہوں، لوگ دیہات کے رہنے والے ہوں یا شہر میں آباد ہوں، ہر شخص جو ہے وہ حسن کا دل دادا ہے، ہر شخص وہ حسین مناظر کو دیکھنا چاہتا ہے۔ بلکہ ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب آپ کشمیر سے ہو کر واپس پلٹے نا، کسی نے اقبال سے سوال کر دیا، اقبال آپ کشمیر گئے تھے، وہاں آپ نے کیا پایا؟ تو ڈاکٹر علامہ اقبال کہنے لگے، میں نے کشمیر میں خدا کو دیکھا ہے۔
یعنی میں نے خدا کی قدرت کے حسین مناظر کا مشاہدہ کیا ہے. جب ہم بہتے دریا، یہ بہتی ندیاں، یہ شجر و حجر، یہ نباتات، یہ حیوانات، یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں تو ہمارے دل میں خیال تو پیدا ہوتا ہے نا، ان کو بنانے والی ذات ہے. وہ ذات کون ہے؟ وہ ایک اللہ کی ذات ہے. تو پھر جب اللہ کی کاریگری کو دیکھتے ہیں تو اللہ کی ذات سے محبت پیدا ہوتی ہے. ایسے ہی اپنے نبی کی ذات سے محبت کرنے کی بھی ہمیں تلقین کی گئی کہ تم اپنے نبی سے بھی محبت کرو. چونکہ جس دور میں میں اور آپ جا رہے ہیں، ہر شخص حسن کا دل دادا ہے، ہر شخص خوبصورت مناظر کو دیکھنا چاہتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج کے نوجوان جب حیا سوز مناظر کے پیچھے چل پڑتے ہیں، اپنی زندگیوں کو تباہ و برباد کر بیٹھتے ہیں. آپ نے بہت سارے نوجوانوں کی کہانیاں پڑھی ہوں گی کہ کسی لڑکی کے پیچھے کوئی نوجوان چل گیا اور اس نے اپنی زندگی کو تباہ و برباد کر لیا. لڑکی کے پیچھے چلنے کی وجہ صرف اور صرف لڑکی کا ظاہری حسن. یا بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم جب اپنے بیٹے کا یا بیٹی کا کوئی رشتہ تلاش کرتے ہیں تو بیٹے کی طرف سے یا بیٹی کی طرف سے جس چیز کو سب سے زیادہ دیکھا جاتا ہے وہ ظاہری حسن کی طرف ہی لوگوں کا میلان ہوتا ہے. لوگ دیکھتے ہیں یہ جو بچہ جس کو ہم اپنے خاندان کا حصہ بنانا چاہ رہے ہیں، اس کا ظاہری حسن کیسا ہے، یا جو بیٹی ہم کسی کے اپنے گھر میں لا رہے ہیں بیٹی بنا کر، اس کا ظاہری حسن کیسا ہے. تو مطلب کیا نکلا کہ ہر شخص حسن کو پسند کرتا ہے. تو جب میاں ہر شخص حسن کو پسند کرنے کا مزاج رکھتا ہے تو پھر ضرورت اس بات کی ہے وہ نوجوان ہوں، وہ بچے ہوں، وہ بوڑھے ہوں، ان کو دنیا کے حسن سے نکال کر محمد عربی کے حسن کا فقیر بنا دیا جائے. جب ان کے دل و دماغ میں صرف اور صرف ایک ہی ذات کا حسن نقش کر جائے گا نا، پھر شیطانیت ان کو اپنی طرف راغب نہیں کر پائے گی. تو اس لیے ضرورت ہے اس وقت کی کہ لوگوں کو بتایا جائے، لوگوں تمہارے نبی کا ظاہری حسن بھی کیسا تھا، باطنی حسن بھی کیسا تھا، تمہارے نبی کی صورت کیسی تھی، تمہارے نبی کی سیرت کیسی تھی. اس بات کی طرف لوگوں کو راغب کیا جائے، لوگوں کو بتایا جائے. اور پھر جب بات آتی ہے حضور کے حسن و جمال کی، تو حضور کو اللہ تعالیٰ نے کتنا حسین و جمیل بنایا. صحابی کا نام ہے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ حضور کا حلیہ بیان کرتے ہیں. اور حلیہ کیسے بیان کرتے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کل قمر لیلۃ البدر لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ. کیا پوچھتے ہو حضور کے بارے میں، 14ویں رات کا چمکتا ہوا چاند تھے. پھر کہتے نہیں حضور جیسا نہ کو پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا. حضرت حسان بولے میاں دیکھتے کیسے، کسی ماں نے جنم ہی نہیں دیا. خدا نے وہ سچائی پن چھڑیا جے وچ محمد نو ٹالیا سی. خدا نے حسینہ جمیلاں دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا. لکھا آئے نبی زمانے تے، محبوب خدا جیا کوئی نہیں. لکھاں سونے بن بن بیندے نے، او دکھا کے پا جیا کوئی نہیں. کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ. تو اللہ تعالیٰ نے حضور کو حسن و جمال عطا کیا. اچھا، صحابہ میں سب سے آخر میں انتقال ہوا ہے جناب سیدنا ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. حضور کے وصال کے 100 سال بعد تک یہ زندہ رہے. اب موسم تھا حج کا، حرم کا صحن تھا، ہجوم عاشقہ تھا. حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اونچی جگہ پر کھڑے ہوئے، ایک اونچے مقام پر کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہو کر لوگوں میں اعلان پتہ کیا کرتے ہیں؟ لوگوں سنو ابو طفیل کی بات. اس وقت روئے زمین پر میرے علاوہ کوئی بھی ایسا بندہ موجود نہیں ہے جس کی آنکھوں نے جمال محمد عربی کو دیکھا ہو. صرف میں ہوں، میرے علاوہ اور کوئی نہیں جس نے حضور کو دیکھا ہو. یار ناز ہے نا اس بات پر کہ میری آنکھوں نے حضور کا جلوہ رانا دیکھا ہے. مجھے یہاں پر استاد ابراہیم ذوق یاد آگئے. انہوں نے اپنے شاگردوں سے کہا تھا کہ آنے والی صدیاں تم پہ ناز کریں گی یا لوگوں. تم نے ذوق کو دیکھا، تم نے ذوق سے باتیں کی. اور اقبال نے بھی کہا تھا نسیم تشنا ہی نہیں اقبال کچھ اس میں نازاں، فخر ہم کو بھی ہے شاگردی داغ سخندہ کا. یار جس نے داغ دہلوی کی مجلسوں کو اٹینڈ کیا ہو، جس نے استاد ذوق سے ملاقاتیں کی ہوں،
وہ تو فخر کرے. کیا خیال ہے جس کی آنکھوں نے محمد عربی کا مکھڑا دیکھا ہوگا وہ پھر فخر نہیں کرے گا؟ اب موسم حج کا، حرم کا سین، ہجوم عاشقاں. حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ نے ایک اونچے مقام پر کھڑے ہو کر لوگوں کو کہتے ہیں، لوگوں میں ہی وہ بندہ ہوں جس نے حضور کو دیکھا ہے، اور کوئی اس وقت روئے زمین پر میرے علاوہ کوئی ایسا بندہ موجود نہیں. اچھا یار، اب حج کا موسم تھا، اور حج کے موسم میں تو ویسے ہی حرم میں ہجوم عاشقاں نظر آتا ہے. اب ایسا شخص مل گیا جس کی آنکھوں نے حضور کو دیکھا تھا. لوگ ارد گرد جمع ہوئے. اب آپ کے تصورات میں یہ چیز آئے گی کہ پھر لازماً انہوں نے کہا ہوگا جناب ابو طفیل سے، اچھا یار حج کا موسم بھی ہے، حج کے لیے ہم موجود بھی ہیں، یہ سامنے تمہارے حجر اسود ہے اور تم بھی یہاں پر موجود ہو، تم نے حضور کو دیکھا بھی ہے، یار بتاؤ نا حضور نے ہونٹ کہاں رکھے تھے تاکہ ہم بھی وہیں ہونٹ رکھ کر بوسہ لیں؟ پوچھنا چاہیے تھا نا. لیکن یار لوگوں نے یہ سوال ہی نہیں کیا. پوچھنا چاہیے تھا نا ابو طفیل سے، یار یہ صفا مروہ تمہارے سامنے ہے، حضور نے صفا مروہ کی سعی کیسے کی؟ حضور نے مزدلفہ میں رات کیسے گزاری؟ حضور نے مینا میں ایام کیسے گزارے؟ بتاؤ نا. لیکن صاحب کسی ایک شخص نے بھی جناب ابو طفیل سے حج کے مسائل کے بارے میں نہیں پوچھا، حج کے بارے میں کسی نے سوال نہیں کیا. تو یار پھر کیا بات پوچھی جناب ابو طفیل سے؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا، ابو طفیل یار تم تو مل گئے ہو، تم نے تو حضور کو دیکھا ہے، ہم نے نہیں دیکھا، تم ہمیں مل گئے ہو، یار بتاؤ نا پھر حضور کیسے تھے؟ تمہاری آنکھوں نے تو جلوہ جانا دیکھا ہے، یار ہمیں بھی بتاؤ نا حضور کیسے تھے؟ اب 3 لفظوں میں حضور کا حلیہ بیان کر دیا جناب ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. پہلی بات کیا کی؟ کہا اب یادا، میں تمہیں بتاتا ہوں رسول اللہ کیسے تھے. اب یادا، کہا حضور کا رنگ بڑا چٹا تھا، حضور کا رنگ بڑا گورا تھا. ازہر اللون کے الفاظ آتے ہیں حدیث رسول میں، بلکہ صحابی کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور حضور کے یہ وہ صحابی عبداللہ ابن مسعود، جب کبھی نماز کا وقت ہوتا اور یہ لیٹ سے تاخیر سے مسجد میں پہنچتے، دائیں بائیں جانب اگر کھڑے ہو جاتے تو میرے رسول سپیشل حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کہا کرتے تھے، عبداللہ ابن مسعود یار تم میرے پیچھے آ کر کھڑے ہوا کرو. عبداللہ ابن مسعود حضور کے نالین بردار، حضور کو وضو کروایا کرتے تھے. جب حضور نے سفر پر جانا ہوتا تو سواری حضور کے لیے یہ تیار کیا کرتے تھے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے حسن و جمال کو بیان کر رہے ہیں عبداللہ ابن مسعود، اور بیان کرتے ہوئے پتہ کیا کہتے ہیں؟ لوگوں میں تمہیں بتاؤں رسول اللہ کا چہرہ کیسا تھا؟ جی حضرت بتا دیجئے. فرمایا جس طرح دینار چمکتا ہے نا دینار، میرے رسول اللہ کا چہرہ بھی ویسے چمکا کرتا تھا. اور مجھے یہاں پر یاد آ گیا حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت برہ بن عازب 300 احادیث کے راوی ہیں. یہ وہی برہ بن عازب ہیں جن کو میرے رسول نے 6 ماہ کی بکری کے بچے کی قربانی کی اجازت مرحمت فرما دی تھی. یہ وہی برہ بن عازب ہیں. برہ بن عازب کیا کہتے ہیں؟ کسی نے پوچھا کہ اے برہ بن عازب، کیا رسول اللہ کا جو چہرہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم تلوار کی طرح چمکدار تھا؟ جس طرح تلوار کی نوک چمکتی ہے، کیا رسول اللہ کا چہرہ ایسا تھا؟ تو برہ بن عازب کہنے لگے نہیں نہیں یار، رسول اللہ کا چہرہ تلوار کی طرح چمکدار نہیں تھا، رسول اللہ کا چہرہ تو چاند کی طرح چمکدار تھا. یار بلکہ مجھے یہاں پر یاد آ گیا حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں چاندنی شب تھی، ستارے چمک رہے تھے، چاند دمک رہا تھا، اور میرے حضور لال داری دار یمنی چادر اوڑھے ہوئے ماہوے استراحت تھے. میں کبھی حضور کو دیکھتا، کبھی آسمان کے اوپر چمکتے ہوئے چاند کو دیکھتا. ایک نظر آمنہ کے چاند کی طرف، ایک نظر آسمان کے اوپر چمکتے ہوئے چاند کی طرف. پھر میرے دل نے فیصلہ کیا کیا، ایک یہ چاند ہے ایک وہ چاند ہے. تو جابر بن سمرہ کہتے ہیں فَإِذَا هُوَ أَحْسَنُ عِنْدِي مِنَ الْقَمَرِ، میرے دل نے پھر اس بات کا فیصلہ کر لیا کہ اے جابر، حضور کا چہرہ تو چاند سے بھی زیادہ سونا ہے. یار مجھے یہاں پر اپنے امام یاد آگے. میرے امام نے خوب لکھا، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا.
اور چاند جھک جاتا تھا بچپنے میں اس لیے یہ تھے سراپا نور کے وہ تھا کھلونا نور کا۔ اچھا یار حضور کے چہرے کی بات آئی، بڑی خوبصورت بات ہے یار۔ کچھ تو وہ ہیں جنہوں نے سامنے بیٹھ کر میرے حضور کا چہرہ دیکھا، میری طرف توجہ کیجئے، بڑی خوبصورت بات ہے۔ کچھ تو وہ ہیں جنہوں نے قریب سے حضور کو دیکھا، اور کچھ وہ ہیں جنہوں نے دور بیٹھ کر حضور کو دیکھا۔ یار جس نے حضور کے سامنے بیٹھ کر میرے رسول کو دیکھا نا، وہ کون تھے؟ وہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں جنہوں نے حضور کو سامنے بیٹھ کر میرے رسول کو دیکھا، اور دیکھ کر پتہ کیا کہا حسان بن ثابت نے؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یہ کس کی بولی ہے؟ جس نے میرے رسول کو سامنے بیٹھ کر دیکھا، اور جس نے دور سے دیکھا میرے رسول کو، وہ ہے گولڑے کا بادشاہ، وہ ہے مہر علی گولڑوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ قلم اٹھایا لکھ دیا، مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ہن مت بریاں، سبحان اللہ ما اجملہ کا ما اکملہ کا ما احسنہ کا۔ یہ کس کی کہانی ہے؟ جس نے دور سے بیٹھ کر دیکھا، اور یار جس نے قریب سے دیکھا سامنے بیٹھ کر میرے رسول کو، وہ کون تھے؟ وہ حضور کے صحابی عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قلم اٹھایا لکھ دیا، لو لم یکن فیہ آیات مبینۃ لکان منظرہ ینبیک بالخبر۔ یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو اتنا خوبصورت بنا دیا ہے، آپ کو اتنا جمال عطا فرما دیا ہے، اگر اللہ کوئی معجزہ آپ کو نہ بھی عطا کرتا، آپ کو سونا اتنا بنا دیا یہی کافی تھا۔ یہ کس نے کہا؟ یہ جس نے سامنے بیٹھ کر میرے رسول کو دیکھا۔ اچھا یار مجھے یہاں پر یاد آگے میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن جمال کیسا تھا، میرے رسول اللہ کا چہرہ کیسا تھا، مجھے یہاں پر یاد آ گیا۔ عبداللہ ابن سلام یہودیوں کے بہت بڑے عالم، ان کو باقاعدہ تیار کیا گیا کہ آپ حضور کی بارگاہ میں جائیں، یہ سوالات کریں، جب ان کو جوابات نہیں آئیں گے ہم ان کا مذاق اڑائیں گے کہ یہ کیسے نبی ہیں کہ ان کو سوالات کے جوابات ہی نہیں آتے، ان کے علم پر ہم اعتراضات کریں گے۔ جب علم پر اعتراضات کریں گے تو پھر ہمارے دل کو سکون پہنچ جائے گا، ٹھیک ہے میاں کہ ہم نے ان کی نبوت یہ جو پھیل پھول رہی تھی تو ہم نے اپنے حصے کا کام کر دیا۔ اب عبداللہ ابن السلام کو تیار کیا گیا۔ عبداللہ ابن السلام حضور کی بارگاہ میں پہنچے، میرے حضور اصحاب کے جرمٹ میں جلوہ فراز ہیں، نور کی کرنیں چھما چھم برس رہی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن السلام گئے، بیٹھے رہے، حضور کو دیکھتے رہے۔ میرے حضور نے اچانک کہا، اے عبداللہ ابن السلام کدھر آئے ہو؟ کہا بندہ نواز آپ کی زلفوں کا اسیر بننے کے لیے آیا ہوں۔ اب جب ان کو پتا چلا جنہوں نے محنت کی تھی ان کے اوپر کہ یہ سوالات کریں گے جوابات نہیں ملیں گے ہم مذاق اڑائیں گے، ان کو پتا چلا تو انہوں نے عبداللہ ابن السلام کو پکڑ لیا۔ اے عبداللہ ابن السلام یہ تم نے کیا کیا؟ کچھ سوالات کیے ہوتے، تمہیں جوابات ملے ہوتے، تمہیں تسکین پہنچی ہوتی، تمہاری علمی پیاس بجھی ہوتی تو ہم بھی سمجھ لیتے ایک بندہ اہل علم تھا، اس کو جوابات ملے، بات ختم ہو گئی۔ لیکن تم نے سوال ہی کیوں نہیں کیا؟ تم نے کوئی بھی سوال نہیں کیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اب سنیے حضور کا چہرہ کیسا تھا۔ عبداللہ ابن اسلام پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں عرفت ان وجہہ لیس بوجہ کذاب۔ کہا جب میری نظر ان کے چہرے پر پڑی نا، میرے دل نے کہا اے عبداللہ ابن السلام اتنے خوبصورت چہرے والا کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ایسا حسن و جمال عطا کیا گیا۔ میں کہہ رہا تھا ایک وہ ہیں جس نے میرے حضور کو سامنے بیٹھ کر دیکھا، ایک وہ ہیں جس نے فاصلے پر دیکھا، جس نے سامنے بیٹھ کر دیکھا۔ وہ پتہ کون تھے؟ وہ تھے حضور کے صحابی محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہا آنکھیں نکال دوں گا اگر کسی نے میرے رسول کی جانب آنکھ بھی اٹھا کر دیکھا تو۔ یہ کس نے کہا؟ جس نے نیڑے سے دیکھا اور جس نے دور سے بریلی کی سرزمین پر بیٹھ کر دیکھا، اس نے بھی اٹھایا قلم اور لکھ دیا کروں تیرے نام پہ جان فدا۔
نہ ایک جان دو جہاں فدا، دو جہان سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور کو حسن و جمال عطا کیا۔ تو ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں؟ پہلی بات کیا کی انہوں نے؟ اب یادا، حضور کا چہرہ بڑا ہی خوبصورت تھا، بڑا ہی حسن و جمال تھا حضور کے رخ زیبا پر۔ بلکہ امام زرقانی لکھتے ہیں کہ ایک دن حضور علیہ السلام سیر کرنے کے لیے مدینہ سے باہر تشریف فرما ہوئے، سیر کرتے کرتے مدینہ سے باہر نکل گئے، تو وہاں ایک قافلے نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، ان کے پاس ایک اونٹ تھا، میرے رسول کو وہ اونٹ پسند آ گیا، کاش ہم وہ اونٹ ہوتے جو رسول اللہ کو پسند آ جاتے، کاش ہم اس اونٹ کے پاؤں ہوتے، اس اونٹ کے پاؤں کے نیچے لگی خاک ہی اللہ میں بنا دیتا جو حضور کو پسند آ گیا۔ جب حضور کو وہ اونٹ پسند آیا تو حضور نے قافلے والوں سے کہا کہ یہ اونٹ تم بیچتے ہو؟ انہوں نے بیچنا تھا یا نہیں، لیکن جب انہوں نے اتنا سونا شخص دیکھا نا تو انہوں نے کہا جی ہاں ہم نے بیچنا ہے۔ حضور نے ان سے قیمت طے کی، قیمت طے کر لینے کے بعد وہ اونٹ لیا، اور حضور فرمانے لگے کیونکہ میں سیر کی غرض سے نکلا تھا، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں اپنے جائے مقام پر پہنچوں گا اور جا کر آپ کو پیمنٹ اس کی میں بھیج دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، آپ اونٹ لے جائیں۔ جب تک حضور اونٹ لیے مدینہ کی طرف بڑھتے رہے اور ان کی آنکھوں سے اوجھل ہی نہ ہوئے، وہ ٹک ٹکی باندھ کر میرے رسول کی طرف دیکھتے رہے، اور جیسے ہی میرے رسول آنکھوں سے اوجھل ہوئے اب وہ آپس میں چہم و گوئیاں کرنے لگے، وہ ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے، یار یہ کیا ہوا ہمارے ساتھ، ایک بندہ آیا ہم اسے جانتے بھی نہیں، قیمتی اونٹ بھی دیا، قیمت بھی نہیں لی اور اسے جانے دیا۔ اب یہ باتیں شروع ہو گئیں۔ امام زرقانی لکھتے ہیں جب یہ باتیں ہو رہی تھی نا، لوگ باتیں کر رہے تھے پتہ نہیں وہ اب آئے گا یا نہیں آئے گا، اونٹ کی قیمت ہمیں ملے گی یا نہیں ملے گی۔ تو جو قافلے کا سردار تھا اس کی بیوی نے پردے کی چلمن کو سرکایا اور کہا خبردار اس کے بارے میں باتیں نہیں کرو، اگر وہ اونٹ کی قیمت دینے نہ آیا تو اونٹ کی قیمت میں تمہیں دے دوں گی۔ کہا اچھا تم جانتی ہو اسے؟ کہا واللہ میں بھی نہیں جانتی۔ کہا کہ پھر تم کیسے اونٹ کی قیمت دے دو گی؟ کہا جب تم اس سے محو گفتگو تھے نا، میں نے پردے کی اوٹ سے اس کا چہرہ دیکھا تھا اور میرا دل یہ کہتا ہے اتنا سونا چہرہ رکھنے والا کبھی جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا۔ اچھا یار یہ باتیں کر رہے تھے، اب باتیں کر رہے ہیں یار وہ کتنا خوبصورت تھا، اذا ضحک یتلالوا فی الجدر، یار جب وہ باتیں کرتے تھے نا تو ان کے لبوں سے مسکرانے کا جو عکس تھا سامنے پہاڑوں پر محسوس ہوتا تھا۔ یہ باتیں ہو رہی ہیں، ادھر سے میرے حضور کے صحابہ آگے، کہا کہ یہ کھجوروں کا ٹوکرا لو جو حضور نے تمہاری ضیافت کے لیے بھیجی ہیں، اور دوسرا یہ اونٹ کی قیمت بھی لے لو۔ کہا کہ وہ کون ہیں؟ کہا وہ ہمارے نبی ہیں۔ کہا کہ کھجوریں بعد میں کھائیں گے، قیمت بعد میں وصول کریں گے، پہلے ہمیں بھی لے جاؤ نا، ہمیں بھی ان کی زلفوں کا قیدی بنا ڈالو۔ تو جو بھی حضور کو دیکھتا چلا گیا وہ پھر حضور کو ہی دیکھتا چلا گیا۔ تو حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ نے 3 لفظوں میں حضور کا حلیہ بیان کیا۔ اب یادا، ایک تو حضور کا رنگ بڑا ہی چٹا تھا۔ اچھا یار جو حضور کے دادا جان تھے جناب سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے حضور کا ایک عرفی نام رکھا ہوا تھا، جیسے ہم اپنے بچوں کو گھروں میں نام رکھ لیتے ہیں نا، بعض اوقات کسی بچے کو نام کوئی ہوتا ہے، ہم اس کو پیار سے ببلو کہہ رہے ہوتے ہیں، موٹو کہہ رہے ہوتے ہیں، کبھی کچھ نام رکھ لیتے ہیں، کبھی کچھ نام رکھ لیتے ہیں، پیار سے والدین نام رکھ لیتے ہیں، اور شرعی طور پر اس میں کوئی ممانعت نہیں۔ ہاں نام بگاڑنا منع ہے، پیار سے کوئی نام رکھنا منع نہیں ہے، نام کو بگاڑنا منع ہے، اس کو منع کیا گیا۔ اب حضور کے جو دادا جان تھے حضور سے بڑی محبت کیا کرتے تھے، اور جب وہ حضور کو پکارتے نا تو محمد کہہ کے نہیں پکارتے تھے، احمد کہہ کے بھی نہیں پکارتے تھے، بلکہ جب بھی پکارنا ہوتا تو کہا کرتے یا ابید، او گورے رنگ والے میری بات سن۔ تو حضور اپنے دادا کی بات سننے کے لیے آ جایا کرتے تھے۔ تو اب یادا، حضور کا رنگ بڑا چٹا تھا۔ بلکہ مجھے یہاں پر یاد آ گئے حضرت سیدنا جبریل امین حاضر خدمت ہوئے تو میرے رسول نے جبریل امین سے پوچھ لیا اے جبریل تم نے ساری کائنات دیکھی ہے، بتا میرے جیسا بھی کوئی دیکھا یا نہیں دیکھا؟ تو اب جبریل امین نے کیا کہا؟
جبریل امین کہنے لگے کلبت مشارق الارض ومغاربها ولم ارى رجلا افضل من محمد، یا رسول اللہ میں نے مشرق و مغرب کو دیکھا ہے، میں نے ساری کائنات کا مشاہدہ کیا، لیکن یا رسول اللہ تیرے جیسا میں نے تجھی کو دیکھا ہے، تیریاں تک کے دعویٰ میں مرید ہو گئی۔ اور ایک فارسی شاعر نے اس کو بڑا حسن دیا، اس نے کہا ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تم نے تو دیکھے ہیں جہاں، بتلاؤ نہ کیسے ہیں ہم۔ تو جبریل نے عرض کیا شاہ امم تیری قسم، آفاقہا گردید ام مہر بتاں ورزید ام بسیار خوب آدید ام ولیکن تو چیز دیگری، یا رسول اللہ میں نے بڑے بڑے حسینوں محجبینوں نازنینوں کو دیکھا ہے، لیکن یا رسول اللہ تیرے جیسا تجھی کو دیکھا ہے۔ تو حضور کا یہ حسن و جمال تھا، اللہ تعالیٰ نے اتنا حسین و جمیل میرے نبی کو بنایا تھا۔ اچھا یار، آپ جانتے ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے حسن دیا، اب یادہ پہلی بات ہو گئی، اور دوسری بات کیا کی؟ ملیحن، کہا حضور کے حسن میں ملاحت تھی، یعنی حضور کا حسن نمکین تھا۔ ایک میٹھا حسن ہوتا ہے، ایک نمکین حسن ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اسی طرف اشارہ کیا ہے، حسن پھیکے ہیں جب تک نہ مذکور ہو، حسن نمکین والا ہمارا نبی، وہ ملیح دلارہ ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ تو اعلیٰ حضرت نے اسی طرف اشارہ کیا۔ تو ایک نمکین حسن ہوتا ہے اور ایک میٹھا حسن ہوتا ہے۔ میٹھے حسن میں کشش کم ہوتی ہے اور نمکین حسن میں کشش زیادہ ہوتی ہے۔ حسن و جمال میں نمکین حسن کا لیول میٹھے حسن سے زیادہ ہوتا ہے۔ اور آپ کو میٹھے حسن کی کہانی سناؤں؟ جناب زلیخا کو عورتیں تانا دیتی ہیں، ملک تیموس کی تم بیٹی ہو، عزیز مصر کی تم بیوی ہو، اور ایک غلام پہ دل ہار بیٹھی ہو۔ زلیخا جانتی ہیں تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں، کتنی دیر تک میں لوگوں کو بتاتی پھروں گی، جس کو میں نے دل دیا ہے، جو میرا دل بر ہے، جو میرے دل میں رہتا ہے میرا محبوب بن کر، وہ کوئی عام بندہ نہیں ہے۔ بہرحال دعوت کا اہتمام کیا، کھانا کھا چکی، ناشپاتیاں ان کے ہاتھوں میں دیں۔ جب وہ پھل کاٹنے لگی تو اب قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کا مضمون دیکھیے۔ جناب زلیخا نے عورتوں سے مخاطب ہو کر کہا وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنْ، کہا 2 لمحوں کے لیے ذرا باہر آ جائیں۔ جناب یوسف سے مخاطب ہو کر کہا اے یوسف 2 لمحوں کے لیے باہر آ جاؤ نا۔ اب جناب یوسف آئے، نقاب اوڑا ہوا ہے، لیکن پردے کی چلمن سے وہ حسن یوسفی چھن چھن کر ماحول کو روشن کر رہا ہے۔ اب وہ جو کہتی تھیں تم ایک غلام پہ دل ہار بیٹھی ہو، جب انہوں نے حسن یوسفی کو پردے کی اوٹ سے دیکھا نا تو اب انہوں نے انگلیاں کاٹ ڈالیں اور کہا کیا؟ وہ کہنے لگیں قُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ۔ زلیخا تو کہتی تھی یہ بشر ہے، ہمیں تو یہ فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ اور بات بھی یہ ہے جب لوگوں نے دیکھا نہیں ہوتا تو لوگ جھگڑا کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ وارث شاہ علیہ الرحمہ نے اسی طرف اشارہ کیا۔ وارث شاہ کہنے لگے جنہ ویکھیا نہیں ہو کرن گلاں، جنہ ویکھیا او تے بول دے نہیں، جڑے محرم راز حقیقت دے اور راز حقیقت کھول دے نہیں۔ اور میرے شیخ محترم ٹھیٹھ پنجابی لہجے میں پڑھا کرتے ہیں ڈٹھے ورق قرآن دے پھول سارے، تیری شان جیا نہیں کوئی ہو ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جیڑا، انہوں عاشقاں اصلی چوڑ ڈٹھا، کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، پیندہ رات دینے ایہو شوڑ ڈٹھا، اللہ والیاں گل مکا دیتی تساں ہو ڈٹھا اساں ہو ڈٹھا۔ حضرت خطیب الاسلام کہا کرتے تھے تم نے حضور کو حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے پیچھے تو دیکھا ہے، سدرہ پر جبریل کے آگے آگے کیوں نہیں دیکھتے؟ کوئی فرش تیرا یار گیا، کوئی جا سدرہ تے ہار گیا، ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا عرش تو بھی لنگ پار گیا، کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلغ العلا بکمالہی۔ تو حضور کے حسن میں کیا تھا؟ ملاحت تھی۔ اور تیسری بات کیا کی؟ کہا مقصدہ، حضور کے جسم میں توازن تھا۔ آپ کے قد مبارک کے بارے میں آتا ہے لیس بالطویل ولا بالکثیر، حضور کا قد مبارک نہ بہت بڑا تھا نہ چھوٹا تھا، لیکن یار میں آپ کو حضور کے قد کی کہانی سناتا ہوں۔ میرے حضور اگر 10,000 کے صحابہ کے مجمع کے اندر بھی کھڑے ہوتے نا، حضور کے کندھے صحابہ کے سروں سے اونچے نظر آیا کرتے تھے۔ اور مجھے یہاں پر یاد آگئے حضور کے چچا جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسی نے ان سے پوچھ لیا کہ حضور آپ بتائیں آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ بڑے ہیں؟ تو جناب عباس نے بڑی خوبصورت بات کی، کہا پیدا پہلے میں ہو گیا بڑے حضور ہی ہیں۔ یہ ادب کا مقام تھا، کہا پیدا پہلے میں ہوا ہوں
بڑے رسول ہی ہیں. تو 3 لفظوں میں حضور کا حلیہ بیان کر دیا. اب یادا ملیحن مقصدہ، تو یہ حسن و جمال عطا کیا گیا. بلکہ میں اپنے موضوع کو بھی سمیٹنا چاہوں گا اور آپ کو بتاؤں کہ یہ تو حضور کا چہرہ ہے نا. میں آپ کو، جس نے میرے رسول کی ایڑی کو دیکھا، میرے رسول کی پاؤں مبارک کی انگلیوں کو دیکھا، میں آپ کے سامنے وہ بھی رکھتا ہوں. صحابیہ کا نام ہے حضرت میمونہ بنت کردم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہتی ہیں میں اپنے والد محترم کے ساتھ رسول اللہ کی بارگاہ میں گئی. جب رسول اللہ کی بارگاہ میں گئی نا، تو حضور اپنی ناکہ مبارکہ پر سوار ہو رہے تھے، اور اس وقت میں نے رسول اللہ کے پاؤں کی انگلیوں کو دیکھا ہے. پتہ کیا کہتی ہیں میمونہ بنت کردم؟ کہتی ہیں سال گزر گیا، سال میں نے اپنے رسول کی انگلیوں کو دیکھا تھا، اتنی سونی تھی کہ ابھی تک ان انگلیوں کا نقشہ ذہن سے نہیں گیا. یار جس کی انگلیاں اتنی سونی ہیں، اس محمد کے چہرے کا عالم کیا ہوگا؟ جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا؟ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما رخسار کا عالم کیا ہوگا؟ تو یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کا جمال تھا. اور اب آپ جانتے ہیں جس طرح ہماری ایک صورت ہوتی ہے، اسی طرح ایک ہمارا کردار ہوتا ہے، ایک ہماری سیرت ہوتی ہے. انسان کو دیکھنا ہو، بعض اوقات انسان بڑا ہی خوبصورت نوجوان ہوتا ہے، لیکن جب اس کے اوپر کوئی بات کرے تو لوگ کہتے ہیں ہاں یار یہ اس کی شکل تو بڑی خوبصورت ہے. لیکن لوگوں کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو جب یہ دیکھتا ہے گلیوں سے گزرتے ہوئے تو یہ لطیفے کستا ہے، اچھا نہیں ہے یار، اس کا نسب ٹھیک نہیں ہے، لوگ بات کرتے ہیں. اور بعض اوقات ایسا نوجوان بھی ہوتا ہے جو ظاہری حسن و جمال نہیں رکھتا، لیکن اس کی آنکھوں میں حیا کی نعمت ہوتی ہے. اور جب لوگ اس کو گلی سے گزرتا ہوا دیکھتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یار یہ فلاں کا پوتا ہے، فلاں کا بیٹا ہے، دیکھو نا یار یہ گلی سے گزرتا ہے، کبھی اس نے آنکھ اٹھا کر ہی نہیں دیکھا. یعنی کہ ایک انسان کی صورت ہوتی ہے اور ایک انسان کی سیرت ہوتی ہے. اب آپ نے حضور کی صورت تو دیکھ لی، کتنا جمال تھا میرے حضور کا. اب حضور کی سیرت کے چند گوشے بھی دیکھ لیں، اور میں اور آپ اپنا محاسبہ کر لیں. میں اکثر کہا کرتا ہوں یار میں نے بھی میلاد بنا لیا. یہ یکم ربیع الاول سے ہر دن میں کئی بیانات، اور ہم میلاد حضور کا منا رہے ہیں. آپ بھی گلیوں کو سجا کر، کمکمے لگا کر، لنگر بانٹ کر، محافل کا انعقاد کر کے حضور کا میلاد منا رہے ہیں. میں کہا کرتا ہوں یار میں ایک سوال آپ کے اوپر چھوڑنا چاہوں گا. ہم نے حضور کا میلاد تو منا لیا، یار 2 قدم آگے بڑھے نا، اب حضور کو بھی منا لیں. 2 قدم آگے بڑھ کر ہم حضور کو بھی منا لیں. میلاد تو منا لیا، اب 2 قدم آگے بڑھ کر آؤ نا یار حضور کو بھی منا لیں. اب آپ کہیں گے یہ آپ نے کیسی بات کر دی، حضور کو منا لیں؟ کیا حضور ہم سے ناراض ہے جو ہم نے حضور کو منانا ہے؟ تو میں دعوت فکر دینا چاہوں گا، یار یہ میلاد صرف اور صرف جنڈیاں لگانا، کمکمے لگانا، محافل کر لینا، لنگر بانٹ لینا، صرف اسی کو میلاد سمجھ لینا، نعت خان بلا لینا، ویلے کرا دینا، خطیب بلا لینا، پیسے پھینک دینا، یہی نعت خانی یا یہی خطابت یا یہی ذکر و اذکار، یہی اسی طرح کی محافل کا انعقاد کر کے اگر صاحب اپنے آپ کو خوش فہمی میں رکھنا چاہتے ہیں نا کہ ہم نے یہ کام کر لیا، اب ہم سے حضور راضی ہیں، بہن کا وراثت میں حصہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں، نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں، والدین کا ادب و احترام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، بائی کی زمین پر قبضہ ہوتا ہے تو ہو جائے، کوئی ضرورت نہیں. ہم نے میلاد بنا لیا، یہ میلاد ہمارے لیے کافی ہے. کل قیامت والا دن ہوگا، حضور ہماری شفاعت کر دیں گے، کیونکہ ہم نے محفل جو کروائی ہے، ہم ہر سال محفل جو کرواتے ہیں، ہم لنگر جو بانٹتے ہیں، ہم کمکمے جو لگاتے ہیں، ہم آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا کے نعرے جو لگاتے ہیں، ہم بڑی بڑی ریلیاں جو نکالتے ہیں، اس لیے ہمیں اب عمل کی ضرورت نہیں ہے، یہی چیزیں ہمارے لیے کافی ہیں. میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں اور لوگ مجھ سے بھی ناراض بھی ہو جاتے ہیں. میں اکثر کہا کرتا ہوں ہم کون ہیں کیا ہیں باخدا یاد نہیں، اپنے اسلاف کی کوئی بھی ادا یاد نہیں، ہیں اگر یاد تو کافر کے ترانے اب تک، ہے نہیں یاد تو کعبہ کی صدا یاد نہیں. بنت آدم کو نچاتے ہیں سر محفل ہم، کتنے سنگ دل ہیں کہ کعبہ کی صدا یاد نہیں. آج اپنی ذلت کا سبب یہ ہے شاید کہ آج ہم کو تو بھی اپنا خدا یاد نہیں. آج مسلمان ذلیل ہو رہا ہے،
اللہ کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہوئے نا میں تمہیں بلند کروں گا. لیکن مسلمان تو ذلیل ہو رہے ہیں. کیا اب قرآن جھوٹ بولتا ہے؟ کیا قرآن میں جو بات کی گئی وہ غلط ہے یا ہم غلط ہیں؟ تو صاحب اس میں دوسری رائے ہی نہیں ہے کہ ہم غلط ہیں، قرآن غلط نہیں ہے. تو یار میں اکثر کہا کرتا ہوں ایک میلاد تو حضور کے نام کا ایسا منا لو نا اپنی دنیا میں. ایک میلاد تو نوجوانوں سے میں بالخصوص مخاطب ہو کر کہنا چاہوں گا، یار ایک میلاد تو حضور کے نام کا ایسا منا لو. آج 12 بج چکے ہیں، میں بھی بیٹھا ہوں، آپ بھی بیٹھے ہیں حضور کا تذکرہ کرنے کے لیے، حضور کا تذکرہ سننے کے لیے. یار میں اتنی لمبی چوڑی تقریر کر کے چلا جاؤں، آپ اتنی لمبی چوڑی محفل میں بیٹھ کر تقریر سن کر لنگر کھا کر چلے جائیں، لیکن اگر صبح کی نماز پر مجھے یا آپ کو آنا نصیب نہ ہو تو پھر ترازو میں اپنے آپ کو تولیں کہ یار یہ کیسا ہم نے رات کو حضور کا میلاد منایا کہ فجر کی نماز ہی پڑھنا نصیب نہیں ہوئی. یہ کیسا ہم نے حضور کا میلاد منایا. حضور نے تو کہا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ہمیں تو یہ بتایا گیا الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے. ہمیں تو یہ کہا گیا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے. ہمیں تو یہ کہا گیا کہ کافر اور مومن کے درمیان فرق کر دینے والی چیز نماز ہے. لیکن ہم نے نماز کو پس پش ڈال دیا، ہم نے نماز کو چھوڑ دیا. یہ کیسی ہماری حافل میلاد مصطفیٰ ہوئی صاحب. تو ایک میلاد تو حضور کے نام پر ایسا مناؤ نا. نوجوان بالخصوص عہد کریں کہ یار آج میں نے حضور کے میلاد میں مولانا کی تقریر سنی، واعظ و نصیحت کیا انہوں نے. میں آج حضور سے وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد میری کوئی بھی نماز قضا نہیں ہوگی. وعدہ کرتے نا انشاءاللہ تعالی، اپنے آپ سے وعدہ کریں کہ ہماری کوئی بھی نماز نہیں رہنی چاہیے. یہ کون سا عاشق رسول ہے صاحب؟ آج یہ کیسی عاشقی ہوئی کہ رسول اللہ کے دل کو قرار ملتا ہے نماز سے، ہم نماز نہیں پڑھتے. یہ کیسے عاشق رسول ہوئے صاحب؟ تو یہ جھوٹے عاشق رسول ہیں. یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے. رسول اللہ کی نام مان کر، رسول اللہ کے میلاد منا کر خوش ہونا، یہ صرف اور صرف جہالت ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اگر رسول اللہ کا میلاد بنانا ہے تو رسول اللہ کی بھی ماننی پڑے گی. آج یہی حالات ہیں. ہمارے گھروں کے کیا حالات ہیں؟ میں معاشرتی 2-3 باتیں کرنا چاہوں گا اور موضوع کو اپنے کو ختم کروں گا. آج ہمارے گھروں کو کیا حالات ہے؟ کبھی ہم نے سوچا؟ کبھی ہم نے دیکھا؟ آج کا بوڑھا باپ وہ نوجوان بیٹے کی بدتمیزی سے وہ زارو قطار روتا ہے. میرے اپنے فیصل آباد کے محلے میں میری اپنی گلی کے واقعات ہیں کہ 2 ایسے باپ ہیں جنہوں نے بچوں کی وجہ سے خودکشیاں کر لیں، اپنے آپ کو ختم کر لیا. کیوں؟ کہ آج نوجوان بیٹا جو ہے باپ کے سامنے بدتمیزی کرتا ہے. حضور کا میلاد صاحب، میں اکثر کہا کرتا ہوں حضور کا میلاد منانے والا نوجوان باپ کا نافرمان نہیں ہوتا. کیوں؟ کہ وہ جانتا ہے جس نبی کا میں میلاد مناتا ہوں نا، اسی نبی نے مجھے کہا ہے الوالد اوسط ابواب الجنہ، کہ باپ تو جنت کا مین گیٹ ہے. میں اس باپ کو کیسے ناراض کر سکتا ہوں؟ میں اس باپ کے سامنے کیسے بدتمیزی کر سکتا ہوں؟ میں اس باپ کی نافرمانی کیسے کر سکتا ہوں؟ میں جعلی کاغذات کے اوپر اس باپ سے جائیداد حاصل کرنے کے لیے انگوٹھا کیسے لگوا سکتا ہوں؟ میں اس باپ کے کردار پر انگلیاں کیسے اٹھا سکتا ہوں؟ میلاد منانے والے تو ایسے نہیں ہوتے صاحب. میلاد منانے والے تو ایسے ہوتے ہیں ان کی آنکھیں کبھی اپنے باپ کے سامنے اٹھتی بھی نہیں ہیں. مجھے یاد ہے ہماری مسجد میں ایک بابا جی ہوتے تھے، وہ پاکستان بننے سے پہلے ٹیچر تھے اور 80-90 سال تقریباً ان کی عمر ہوگی جب ان کا انتقال ہوا. تو ان کی داڑھی میں ابھی بھی بہت سارے بال کالے تھے. تو میں نے ایک دن بابا جی سے پوچھ لیا، رائے صاحب سے، میں نے کہا کہ بابا جی یہاں تو 40-45 سال ایج ہوتی ہے تو بندے کے سارے وائٹ ہو جاتے ہیں، سفید ہو جاتے ہیں، تو آپ کی 80-90 سال عمر اور آپ کی داڑھی کے بال ابھی بھی کالے ہیں. اپنی جوانی کا مجھے راز تو بتائیں. تو مجھے ان کا جملہ نہیں بھولتا بابا جی کا. وہ مجھے کہنے لگے حافظ صاحب جو عزت کرنے والے پتر ہونا نا پیو پھر کدی بڑھا نہیں ہوندا. آج 40 سال کے باپوں کو صاحب نوجوانوں نے بوڑھا کر دیا. میں آپ سے مخاطب ہو کر کہنا چاہوں گا، میں اپنے بھائیوں سے مخاطب ہو کر کہنا چاہوں گا، بیٹوں سے مخاطب ہو کر کہنا چاہوں گا کہ صاحب یہ جو صبح سے لے کر شام تک تمہارے لیے وہ کھیتوں میں ہل چلاتا ہے، فیکٹری میں اوور ٹائم کرتا ہے،
تمہارے لیے ہر کسی سے لڑ پڑتا ہے، تمہارے لیے کتنی کتنی قربانیاں دیتا ہے، آج جب تک یہ زندہ ہے نا اس کی قدر کر لو، ورنہ جب یہ آنکھیں بند کر لے باپ تو یقین کیجئے گا پھر سہارا دینے والا کوئی بھی نظر نہیں آتا۔ تو آج عہد کیجئے، میلاد حضور کا اس نام پر منائیے، اس انداز میں حضور کا میلاد منائیے، جو آپ یہاں پر موجود ہیں عہد کیجئے کچھ بھی ہو جائے ہم اپنے باپ کی کبھی بھی نافرمانی نہیں کریں گے۔ عہد کرتے ہیں اس بات کا، کبھی بھی باپ کی نافرمانی نہیں کریں گے، اور ماں بھی اس میں شامل ہے۔ یہ نہیں ہے کہ باپ کی نافرمانی نہیں کرنی اور ماں کو گھر سے نکال دینا، یہ قطعاً مطلب نہیں۔ باپ کی میں اس لیے بات کر دی، میں نے باپ کو اسپیشل اس لیے لا کر کھڑا کر دیا کہ آج نعت خان بھی ماں کے قصے سناتا ہے، خطیب بھی ماں کی باتیں کرتا ہے، لوگوں کو رلایا جاتا ہے ماں کی باتیں سنا کر، لیکن باپ کے اوپر بات کرتا ہی کوئی نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے لوگوں کی اولاد کی ساری توجہ ماں کی طرف ہوتی ہے، جس نے ساری زندگی پال پوس کر بڑا کیا، پڑھایا لکھایا، شادیاں کی، خرچے کیے، سارا کچھ کیا۔ جب وہ بوڑھا ہوتا ہے ہم اس کو گھر کے ایک کونے میں رکھ دیتے ہیں، یا بہت ہی زیادہ ہوا تو ہم نے کہہ دیا قاری صاحب ہوں تسی ساڈے ابے نو سنبھالو، پھر قاری صاحب ہوتے ہیں یا بابا جی ہوتے ہیں، تیسرا بندہ ہے کوئی نہیں، اور پھر سارا وہ بچوں کا جو بوجھ ہے وہ قاری صاحب پر بعض اوقات بوڑھے اتار دیتے ہیں۔ کیوں؟ اولاد ان کو ستاتی ہے، وہ قاری صاحب کو آ کر ستا دیتے ہیں۔ یہ میں عموماً بات کر رہا ہوں۔ تو آج ایک میلاد ایسا منائیے نا حضور کے نام پر، میں نوجوانوں سے مخاطب ہو کر کہنا چاہوں گا کبھی بھی ماں باپ کے سامنے بدتمیزی نہ کریں، اور آپ کو یہ مخاطب ہو کر کہنا چاہوں گا کہ کبھی بھی جو میلاد منانے والا ہے نا، میلاد منانے والا، وہ کسی کا حق نہیں کھاتا، اور جو کسی کا حق کھاتا ہے وہ اوپر اوپر سے تو میلاد منا لے لیکن وہ دل سے حضور کو مانتے نہیں۔ آج دیکھیں گھروں کے حالات کیا ہیں، یہ ہمارا دیہاتی کلچر، یہ ہمارا شہری کلچر، آج لوگ بہنوں کا حق کھا جاتے ہیں، وراثت میں سے حصہ ہی کیوں نہیں دیا جاتا بہنوں کو۔ بلکہ مجھے بابا بلے شاہ کا یہاں پر شعر یاد آ گیا۔ بابا بلے شاہ کہا کرتے تھے کہ حج بھی کیتی جاندے ہو، لہو بھی پیتی جاندے ہو، کھا کے مال یتیماں دا وچ مسیتی جاندے ہو، دسو نا اے بلے نو اے کی کیتی جاندے ہو۔ اگر آپ میں سے کوئی شخص یا میں اپنی بہن کا حصہ ہم نے کھایا ہے تو اللہ کی عزت کی قسم، اللہ کے جلال کی قسم، حضور کے حسن و جمال کی قسم، ایک دن نہیں ساری زندگی بھی حضور کا میلاد مناتے رہیں، ایک بیان نہیں روزانہ بیان سنتے رہیں، ایک نعت خان نہیں ہزاروں نعت خان بلا کر سنتے رہیں، اللہ کی عزت کی قسم حضور یہ والا میلاد آپ کے منہ پر دے ماریں گے۔ ہاں اگر حقوق ادا کیے ہوئے سب کے تو پھر شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی طرح اگر چنے بھی پیش کر دیں گے نا حضور وہ بھی قبول کر لیں گے۔ تو حضور یہ نہیں دیکھتے کہ کسی نے کتنا کیا ہے، حضور دیکھتے ہیں کہ کیسے کیا ہے۔ تو لہٰذا حلال حرام کی تمیز آج ہمارے معاشرے میں ختم ہو گئی۔ آج بیوی کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے وہ بھی کسی سے مخفی نہیں، پاؤں کی لوگ جوتی خیال کرتے ہیں۔ آج بائی کا 5 مرلے کا پلاٹ تھا قبضہ کر لیا، میں تو چودھری ہوں نا جی، لے تجھے نو لینا، میں نہیں تینوں پلاٹ دینا واپس۔ وہ بیچارہ کمزور کبھی کسی کی طرف جاتا ہے، کبھی کسی کی طرف جاتا ہے، کبھی کسی کا دروازہ نو کرتا ہے، کبھی کسی کا دروازہ نو کرتا ہے، اور ہم کیا گاؤں میں سب سے بڑی محفل کروانے والے، ہم کیا شہر میں محفل کے نام پر 30-20 عمرے کے ٹکٹ لوگوں کو دینے والے، اور لوگ کہتے ہیں واہ واہ جی واہ واہ، چوری صاحب نے، ملک صاحب نے، حاجی صاحب نے 20 عمرے کے ٹکٹ دیے لوگوں کو، اتنے بچیوں کی شادیوں کا سامان دیا ہے، لوگوں میں اتنے کپڑے بانٹے ہیں، اتنا لوگوں کو کھانا کھلایا ہے، لیکن یہ ہم جانتے نہیں ہیں کہ یہ جو میلاد منا رہا ہے یا یہ جو ہم میں سے، یہ قطعاً کسی کو مخاطب ہو کر نہیں میں کہہ رہا، یہ ہمارے معاشرے کا دکھ ہے، جو سانجا دکھ ہے، میرا بھی یہ دکھ ہے، آپ کا بھی یہ دکھ ہے کہ ہم لوگوں کا حق کھا کر حضور کا میلاد منانے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید اس کا ہمیں فائدہ ہوگا۔ کبھی بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، معذرت کے ساتھ مت اس خیال میں رہیے یہ والا میلاد آپ کو فائدہ دے گا، قطعاً فائدہ نہیں دے گا۔ ہاں آپ لوگوں کے حقوق کو ادا کریں، پھر حضور کا میلاد منا لیں، چاہے گھر میں 2 بندے کیوں نہ ہوں، حضور یہ والا میلاد بھی قبول کر لیں گے۔ تو صاحب آئیے عہد کیجئے، یہ اتنے لوگ ہیں، یہ ہجوم عاشقاں ہے، مجھے اتنے نوجوان نظر آ رہے ہیں، میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آپ ہاتھ کھڑا کریں اور میں آپ سے یہ وعدہ لیتا ہوں آپ میرے ساتھ
اس بات کا وعدہ کریں کہ ایسے ہی کریں گے. میں بالکل یہ نہیں کہتا, ہمارا یہ مزاج ہی نہیں ہے, ہمیں یہ مزاج دیا ہی نہیں گیا. میں صرف اور صرف مؤدبانہ گزارش کروں گا آپ کے سامنے کہ کوشش کریں آپ کے ذمے جن جن کے حقوق ہیں, وہ چاہے باپ ہیں, ماں ہیں, بہن ہے, بیٹی ہے, بہو ہے, کوئی بھی ہے, مت کسی کے حقوق سلب کریں. مت یہ دنیا میں اونچا مکان, پھیکی دکان کے چکر میں حلال حرام کی تمیز کو مت بھول بیٹھیے. مت کسی کی زمین پر قبضہ کریں, مت کسی کے ساتھ دھوکہ دہی سے معاملات کریں, مت اپنی دکان پر 2 نمبر سودا بیچیں, مت ایسا نہ کیجئے کہ لوگوں کی زمینوں کو ہڑپ کریں. کوئی ضرورت نہیں ایسا کرنے کی. آپ اتنا مال بنایا جائیں, اتنا مال بنا جائیں, پیچھے سے لوگ جو اولاد ہے وہ لڑتی ہے, آپ کو کوئی بھی یاد نہیں کرتا. یہ حقیقتیں ہیں دنیا کی. اور اقبال نے شاید اسی طرف اشارہ کیا تھا کہ حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے, خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے. تو آئیے عہد کیجئے کہ ہم اس طرح حضور کا میلاد منائیں گے جس طرح میلاد منانے کا ہمیں حضور نے کہا. حضور کیسے میلاد مناتے تھے؟ حضور پیر کا روزہ رکھتے کہ نہیں؟ حضور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے کہ نہیں رکھتے تھے؟ تو یار میلاد اسی طرح بھی منایا جا سکتا ہے, روزہ رکھ کر بھی, یا کم از کم باوضو ہو کر کم از کم حضور کے نام کو جب جپیں, درود و سلام پڑھیں, اس وقت اچھے انداز میں تو درود و سلام پڑھیں. یہ عجیب قسم کا ٹرینڈ چل پڑا, مجھے آپ کے دیہات کا تو نہیں پتا, لیکن ہمارے شہروں میں یہ جو ٹرینڈ ہے نا, یہ بڑا عروج پر ہے, بڑا ہی عروج پر. اور علماء کو منبر رسول سے اس ٹرینڈ کی مخالفت کرنی پڑے گی. ہماری قوم پتہ نہیں کس طرف جا رہی ہے. 11 کا دن ہوتا ہے, لوگ گلیاں سجانی شروع کر دیتے ہیں. 11 کی رات آئی, گلیاں سج رہی ہیں, پھر 12 کی رات آ گئی, گلیاں سج رہی ہیں. اور پھر ہوا کیا, وہ رات جو رسول اللہ کی آمد کا وقت ہے, درود پاک درود و سلام پڑھنے میں گزارنی چاہیے تھی, ہم نے کیا کیا, اپنی بیٹی بہو کو ساتھ لیا, بیوی کو ساتھ لیا, اور گلی سجانے, جو سجی ہوئی گلیاں ان کو دیکھنے کے لیے چلے گئے. اور وہاں بعض اوقات انڈین گانے لگے ہوتے ہیں. مجھے خود یاد ہے, میں نے اپنے محلے کے ساتھ ایک جگہ پر مجھے جانے کا اتفاق ہوا, لوگوں نے کہا جی حضور کے نام پر نوجوانوں نے محبت کا مظاہرہ کیا, آپ بھی ذرا آئیں. اور میں گیا اور وہاں دیکھا, وہاں گلیاں سجی ہیں رسول اللہ کے نام پر, لیکن انڈین گانے چل رہے ہیں. یہ حالات ہو چکے ہیں ہمارے معاملات. یہ والا میلاد ہم منائیں گے. جب یہ والا میلاد منایا جائے گا تو پھر دوسرے لوگ دیکھ کر کہیں گے کہ نہیں کہیں گے یہ میلاد منانا جائز ہے؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ وہ پوچھیں گے نہیں کہ پوچھیں گے؟ پھر ہمارے علماء پریشان ہوں گے, سر پکڑ کر بیٹھیں گے کہ نہیں بیٹھیں گے؟ یار یہ والا میلاد تو کہیں بھی نہیں لکھا ہوا. ہم کیا لوگوں کو جواب دیں گے؟ اس کا جواب کیا بنتا ہے؟ آپ میں سے کوئی شخص مجھے بتا دے, اس کا جواب ہی کوئی نہیں بنتا. پہاڑیاں لوگ بنا رہے ہیں, وہ پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہیں, خرافات ہیں, پتہ نہیں وہ جب گلیوں کو سجا رہے ہیں ایسی ایسی چیزیں وہاں لگا رہے ہیں, اور لوگ انہی کو دیکھتے ہیں. رسول اللہ کی یاد کسی کو بھی نہیں آتی, نماز کوئی بھی نہیں پڑھتا, سچ کوئی بھی نہیں بولتا, دھوکے سے باز کوئی بھی نہیں آتا, پیسہ کھانے سے باز کوئی بھی نہیں آتا, اپنے چہرے پر سنت رسول رکھنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں, اپنی آنکھوں میں حیا پیدا کرنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں, 1 نمبر سودا بیچنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں. لیکن ہم ہوتے کون ہیں؟ الحمدللہ ہم عاشق رسول ہوتے ہیں. صاحب یہ عاشق رسول تو نہیں ہوتا نا. میں معذرت چاہوں گا اگر میری گفتگو تھوڑی بہت سخت ہو چکی ہو, لیکن یہ وقت کی ضرورت ہے. لوگوں کو یہ پیغام دیا جائے, لوگوں کو بتایا جائے. اگر آج ہم نے لوگوں کو عمل کی راہ کا مسافرنہ نہ بنایا تو پھر ہمارے لوگ بہت دور چلے جائیں گے, بہت دور چلے جائیں گے. لوگوں نے اپنی بیٹیوں کو سجا کر گاڑیوں میں کھڑا کر کے تو لوگ شہروں پر تو لے آئے ہیں. پھر جلوس نکلتا ہے, لوگ وہ پیکٹ بناتے ہیں چاولوں کے, ٹافیاں, یہ بسکٹ اوپر پھینکا جاتا ہے. اتنا طوفان بدتمیزی, رسول اللہ کی آمد اور یہ طوفان بدتمیزی. کیا میرے رسول کل قیامت والے دن پوچھیں گے نہیں ہم سے, تم نے جہاں سے گزرنا تھا, تمہارے جلوس نے یہاں سے گزرنا تھا, تم نے ساری رات اس گلی کی صفائی کی, لیکن جس دل میں نے گزرنا تھا اس دل کو تم نے گندے کا گندہ رکھا. جن آنکھوں نے جلوہ دیکھنا تھا میرا, انہی آنکھوں سے تم ساری رات گندی موویز دیکھتے رہے. انہی آنکھوں سے تم لوگوں کی ماؤں, بہنوں, بیٹیوں کو دیکھ کر ریچھوں کی طرح راچتے رہے. کیا رسول اللہ کو کل جواب نہیں دیں گے؟ تو صاحب اگر تو میرا اور آپ کا عمل ایسا ہے جیسا میں بیان کر رہا ہوں, اللہ نہ کرے کسی کا ایسا ہو, اگر ایسا ہے تو یہ میلاد کا وقت ہے, توبہ کر لیں.
وہ بڑا رحمان ہے، وہ بڑا معاف کر دینے والا ہے، وہ اتنا معاف کر دینے والا ہے، وہ اتنا معاف کر دینے والا ہے۔ جناب موسیٰ سے کہا گیا موسیٰ ایک بندہ ہے جب تک نکلے گا نہیں میں بارش نازل نہیں کروں گا۔ جناب موسیٰ نے کہہ دیا ایک بندہ جو اللہ کا نافرمان ہے، اللہ جس سے ناراض ہے، جب تک وہ نکلے گا نہیں بارش اللہ نازل نہیں کرے گا۔ اچھا یہ کہہ دیا، بندہ کوئی بھی نہیں نکلا لیکن بارش ہو گئی۔ جناب موسیٰ کلیم اللہ تھے، انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مالک یہ کیا ماجرا ہوا، کوئی بندہ نکلا بھی نہیں بارش بھی ہو گئی۔ تو اللہ نے کہا ہاں ایک بندہ تھا موسیٰ میرا نافرمان، جب یہ تم نے کہا نا نکل جاؤ یہاں سے، تو اس نے دل ہی دل میں کہا مالک اتنے لوگوں کے سامنے جب میں نکلوں گا تو ذلیل ہو کر رہ جاؤں گا، لوگ تھوکیں گے مجھ پر کہ یہ ہے وہ خبیث جس کی وجہ سے اللہ نے بارش نازل نہیں کی، یہ ہے وہ بندہ۔ مالک میں تم سے وعدہ کرتا ہوں مالک معاف کر دینا، میں تیری چوکھٹ کا فقیر ہوں، مجھے معاف کر دے۔ تو موسیٰ اس نے مجھ سے معافی مانگی، ہم نے اس کو معاف کر دیا۔ میاں صاحب نے اس لیے کہا ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے مینوں عمری گل نہ لاوے، لکھ گناہ میرا مالک ویکھے پھر بھی پردے پاوے۔ تو آ جاؤ صاحب قریب آ جاؤ اللہ کے، اللہ کی چوکھٹ کے فقیر بن جاؤ، اللہ کے نیڑے آ جاؤ، اللہ کے قریب آ جاؤ۔ اللہ بار بار ہمیں کہتا ہے، قرآن مجید میں کہا گیا نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے میرے پیغمبر بتاؤ نا لوگوں کو تمہارا رب بڑا ہی معاف کر دینے والا ہے، تمہارا رب بڑا ہی معاف کر دینے والا ہے، تمہارا رب بخش دینے والا ہے۔ زندگی کے کتنی بھی راتیں تم نے گزار لی رنگین، چھوڑ دو یار، اب بڑھاپا گزر گیا، جوانی گزر گئی، سارا کچھ گزر گیا، جو کچھ بھی زندگی میں کیا چھوڑ دو، اب ایک مرتبہ آ کر اپنے مالک سے کہہ دو نا مالک مجھے معاف کر دے۔ وہ اتنا کریم ہے، وہ اتنا کریم ہے، وہ یہ نہیں دیکھے گا 80 سال اس نے گناہ کیے، 20 سال اس نے گناہ کیے، 30 سال اس نے گناہ کیے، 10 سال اس نے گناہ کیے، وہ یہ نہیں دیکھے گا، بلکہ وہ یہ کہے گا اے میرے بندے ہم تو کب سے انتظار میں تھے، کب ہمارا بندہ ہم سے ظلم کرتا ہے۔ تو عہد کرتے نا اس بات کا، کم سے کم یہ جو باتیں اصلاح معاشرہ کے حوالہ سے میں نے کی ہیں، میں بھی عہد کروں، آپ بھی عہد کریں کہ ہم سب ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اندازے بیاں اگرچہ میرا شوق نہیں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری آج کی اس نشست کو قبول کیا جائے، اور جتنے بھی دوستوں نے اہتمام کیا، جس انداز میں بھی اہتمام کیا، اللہ سب کا اہتمام قبول فرمائے۔ آج کی اس نشست سے جو خطاب تھا وہ تو میرے برادر کبیر مولانا مفتی محمد لیاقت امین مصطفی صاحب کا خطاب تھا، ان کی کچھ مصروفیات ایسی بن گئیں کہ وہ آپ تک نہیں پہنچ پائے، انہوں نے مجھے حکم دیا اور میں ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آپ کے دیہات میں آ پہنچا، آپ کو رب کا قرآن سنانے کے لیے، آپ کو محمد عربی کا پیغام سنانے کے لیے، میلاد سنانے کے لیے۔ جو میں نے بتا دیا صاحب، یہی میلاد کی روش ہے، یہی میلاد ہے جو ہمیں حضور کی دہلیز تک لے جاتا ہے۔ ساری گفتگو کا رس نچوڑ کر اگر میں ایک ہی بات کروں اقبال کی زبان سے تو مجھے یہی کہنا پڑے گا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔